چلیے مولانا امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن سے بسم اللہ کے گہرے اور چھپے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ اربوں بار پڑھی جانے والی اس دعا میں آخر کون سی قدیم تاریخ اور لسانی طاقت چھپی ہے؟ یہ کوئی نیا کلمہ نہیں، بلکہ پچھلے کئی انبیاء کی استعمال کردہ ایک بے حد قدیم اور طاقتور دعا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح نے طوفان کے وقت کشتی میں سوار ہوتے ہوئے بالکل یہی الفاظ کہے تھے۔ اور کمال دیکھیے، حضرت سلیمان نے بھی ملکہ سبا کے نام اپنے تاریخی خط کا آغاز اسی سے کیا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا آغاز خاص اسی کلمے سے کرنے کی 4 اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ پہلے الہی حکم یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو کہ بالکل براہ راست تعمیل ہے۔ دوسرا، یہ اللہ کی دی گئی گویائی کا شکر ہے جس کی بدولت ہم کلام پاک کو سمجھتے ہیں۔ تیسرا، یہ تورات کی اس حیران انگیز پیشن گوئی کی تکمیل ہے کہ ایک نبی خدا کے نام سے بولے گا۔ اور چوتھا، یہ دراصل وہ خاص کنجی ہے جو رحمت الہی سے قرآن کے گہرے بند دروازے کھولتی ہے۔ اب ذرا بسم اللہ کے 3 الہی ناموں پر غور کرتے ہیں جن کی شروعات لفظ اللہ سے ہوتی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے مشرک عرب بھی اللہ کو ہی حتمی خالق مانتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ کائنات اور بارشوں کا سارا نظام صرف اللہ ہی چلاتا ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ رحمان اور رحیم کا فرق ہے۔ یہ دونوں الفاظ ہرگز ایک معنی نہیں دیتے۔ رحمان رحمت کے شدید ترین جوش کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ رحیم کا مطلب مسلسل اور مستقل دیکھ بھال ہے۔ مطلب خدا نے دنیا محض جوش میں بنا کر چھوڑی نہیں، بلکہ وہ پائیدار رحمت سے اسے قائم رکھے ہے۔ اب ایک تاریخی بحث کی طرف چلتے ہیں۔ کیا یہ کلمہ باقاعدہ آیت ہے یا صورتوں کا درمیانی فاصلہ؟ مدینہ اور بصرہ کے علماء اسے محض درمیانی فاصلہ سمجھتے تھے، جبکہ مکہ والے اسے ایک مکمل آیت مانتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا جھکاؤ صورتوں کے فاصلے کی طرف تھا، جبکہ امام شافعی اسے ایک باقاعدہ آیت مانتے تھے۔ مصنف کے مطابق قرآنی نسخوں کی تدوین کو دیکھتے ہوئے مدینہ کے علماء کی رائے زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ کیا رحیم کی پائیداری کو جاننے کے بعد اب اس دعا کو پڑھنے کا ہمارا انداز بدل جائے گا؟